ایک بھی اگر القدس سے بھر گیا نا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چشمے جاری ہو جائیں گے، نسلیں تبدیل ہو جائیں گی آپ کے گھر میں۔ آپ کے گھر کے اندر کے بڈھے جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی کرنا شروع کر دیں گے، وہ خواب دیکھیں گے، اور خواب جو ہے وہ جب دیکھیں گے تو خواب پورے ہوں گے۔ خوابوں کی تکمیل خدا کرے گا، خوابوں کو خدا جو ہے وہ پورا کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن جب نوجوان جو ہے وہ رویا نہیں دیکھیں گے تو بڈھے بھی کچھ نہیں کریں گے، وہ تاش کھیلیں گے اور جگہ پہ جگہ بیٹھ کے بوڑھیوں کی سی کہانیاں پیش کریں گے، اور پھر وہ یعنی وہ سارے کام کریں گے جو خدا کے کلام میں ہمارے لیے منفی ہیں، ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ہم دعا کر رہے تھے تو کچھ یہ نوجوان جو ہیں وہ پریشان تھے، اکتائے ہوئے تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی آپ نے اس کو کبھی کیا نہیں ہے، آپ کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے توبہ کی تھی سن 2000 میں، تو اس سے پہلے تو کبھی پادری کو دیکھ کے بھی گھن آتی تھی کہ اگر اس کے سامنے چلے گئے تو اس کو سلام کرنا پڑے گا اور پھر اس سے ملنا پڑے گا، ہو سکتا ہے یہ 2-4 منٹ میرے خراب کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ تھا کہ شام تک میں اپنے گھر میں پڑھا کرتا تھا بائبل، لیکن جب دیکھنا کہ سارے لوگ سونے لگے تو بائبل پکڑنا اور بعد میں اسٹریٹ لائٹ کے اندر جا کے کسی نہ کسی کونے پہ جا کے جہاں پہ اسٹریٹ لائٹ چلتی تھی وہاں پہ 3 بجے تک۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اکیلے بائبل پڑھنے کی وجہ سے، اکیلے دعا کرنے کی وجہ سے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں پیلیوں میں چلا جایا کرتا تھا جہاں پہ یعنی کہ گرمیوں کے دن اور کنک بڑی بڑی ہوتی تھی، اور وہاں جا کے اکیلے بیٹھ کے دعا کرنا جنون تھا۔ جب تک میں دن کے اندر 12-14 گھنٹے پڑھتا اور دعا نہیں کرتا تھا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ سو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ شروع کر کے دیکھیں، آپ کو کاروبار کا بھی مزہ آئے گا، آپ کاروبار کے اندر بھی دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں بھی آپ جاری رکھیں گے۔ اور پھر جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت لیٹتے وقت کام کاج کرتے وقت بھی اپنے خداوند کی جو ہے وہ حمد کر سکتے ہو اور عبادت کر سکتے ہو اور دعا کر سکتے ہو اور اسے یاد کر سکتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن یہ کون کر سکتے ہیں؟ نوجوان۔ یہ صرف نوجوانی کی عالم ہے۔ میں آپ کو میں اس بات کے لیے نہیں بات کر رہا کہ بڈھے جو ہیں وہ ہمارے وہ کچھ نہیں ہیں، بڈھے بہت بڑی برکت ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے، پہلے ان کے بارے میں لکھا ہے بڈھے کیا کریں گے جی؟ خواب دیکھیں گے اور پھر جوان رویا دیکھیں گے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ شروع کریں، جب آپ شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد تبدیلی آئے گی۔ میں جس دن پہلے دن ڈیکن کی خدمت کے لیے مقرر ہوا، مجھے آج بھی پتہ ہے کہ میں اب توبہ کرنے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد مجھے ڈیکن کی خدمت خدا نے دی تھی۔ میں چرچ میں ورشپ کرتا تھا، پرزائڈ کرتا تھا، کئی مرتبہ پادری صاحب نے یعنی کہ آخری گیت ہونا تو مجھے اشارہ کرنا کہ اب میسج بھی دے۔ تو جس دن پہلے دن میں گیا تھا نا تو میرے گھر کے اندر 2 کام ہوتے تھے بہت زبردست، یعنی بڑے ضروری تھے وہ کام۔ ایک شراب پینا، میرے والد صاحب جو ہیں وہ شراب بناتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ تہمت باندھتے تھے، اور 2 پوے ان کے یہاں پہ ہر وقت ہوتے تھے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ حقہ جو ہے وہ گاؤں کے اندر لے کے جانا، وہ ہمارے محلے کے اندر 2 درخت تھے، ان کے اندر 4 حقے ہمارے گھر سے بن کے جاتے تھے صبح۔ کہ میری والدہ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے حقے تازے کر کے تو وہاں پہ پہنچا دیں، وہاں پہ تاش کھیلا جاتا تھا۔ اور ان کے لیڈر کون تھے؟ میرے والد صاحب۔ سارا دن پیسے ان کے پاس بہت تھے، سارا دن کبھی ان کو جلیب لا کے دینی، کبھی ان کو یہ کر دیا، کبھی چائے 3 مرتبہ بن کے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے ابو سیٹھ تھے اور وہ اسی چکر میں تاش کھیلنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ آخر کار کیا ہوا کہ جس رات میں ڈیکن مخصوص ہوا 2 بجے ہمارا پروگرام ختم ہوا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ورشپ کرنے کی وجہ سے لوگ خدا ان کے فضل سے میرے دیوانے بھی تھے بہت، تو تقریباً کوئی 300 سے زیادہ مجھے گفٹ ملے تھے جس دن میری مخصوصی۔ 2 بجے پروگرام ختم ہوا تو جب میں گھر میں گیا نا تو میں نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جی اب ابو سے ذرا یہ کہہ دینا کہ میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں، ابو جی سے یہ کہہ دینا کہ اب میں پادری
ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈیکن کیا ہوتا ہے، ابو کو تو پتا تھا لیکن والدہ کو۔ تو میں نے ان کو صرف سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ میں خادم بن گیا ہوں، تو مہربانی کر کے اب ان سے کہیے گا کہ اب اس میں تھوڑا سا نا کمی کریں۔ تو باقی سارے ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے تھے سبھی۔ امی نے کہا کہ بھئی یہ کام پادری تو بنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو میرے باہر سن رہے تھے، وہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کے نا سن رہے تھے۔ تو جب وہ اندر آئے تو میں نے اپنی بات کہہ دی تھی، مجھے کیا پتا کہ انہوں نے سن لی ہے۔ تو میں نے بائبل پکڑی اور میں باہر چلا گیا، کیونکہ میں نے پڑھنا بھی تھا۔ تو جب وہ گئے، یعنی میں چلا گیا، تو ابو نے صبح اٹھ کے